میں آتے ہیں۔ آپ کو یہ کہوں گا کہ پہلی چیز جو ہوتی ہے نا، پہلا وہ تو سبق ہوتا ہے، دوسری بالکل ریویژن، تیسری ریویژن وہ سمجھ ہوتی ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں اور آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہی جو واقعہ بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی، پھر یہ بتایا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات، ان کے اندر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ نہیں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ الفاظ، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارا عقیدہ ٹھیک کریں گی، جس لیے کہ قرآن مجید کو ہم خود پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم ساری زندگی یہ کہتے ہیں، رسول پاک جو کہتے ہیں جی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وہی کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا تھا جی، جی اور اسی کا نفاذ کرتے تھے۔ ہاں، ہم محبت میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی وہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد جی، تو ان هو الا نعوذ وحی باللہ کہنا یوحی۔ چاہیے بالکل۔ جی اور دوسری چیز یہ ہے، اس میں محبت بھی نہیں ہے اس میں، بلکہ اور چیز ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ مطلب پھر امین اور صادق بطر وہ کہاں گیا؟ وہ تو طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف آج سے آئے بلا کم و کاست وہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم۔ اور ہمارے پاس پہنچا الحمدللہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی غلط چیز نہ نکلے تو کل ہم پھر اس آیت کو ذرا دوبارہ ڈاکٹر صاحب کر لیں گے، اور وہ جی سہیب اس کو پڑھ لیں گے۔ چلیں جی، اب یہاں سے پڑھنا تھا، تھوڑا نیچے کریں۔ تھوڑا سا بیٹا، نہیں بیٹا نیچے کرو، اور صفحہ پورا نہ آ جائے نا، ادھر سے ادھر سے ایک اور منٹ۔ تھوڑا نیچے کر دیں، تھوڑا اور نیچے کر دیں۔ ہاں جی۔ چلیں یہاں تک، یہاں سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے پیچھے بھی ہوگا۔ اچھا جی، ریویژن کے لیے یہ ہے کہ جو ساتھی یہاں سے سن رہے ہوں تو ان کے لیے تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تجوید کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو حروف ہیں 27 ہمارے جو حروف ابجد کیا تہجی، کہیں گے جی؟ تہجی، تہجی، حروف تہجی۔ حروف تہجی، یہ 27 مطلب کچھ 26 کہتے ہیں، الف اور آ کو، حمزہ کو ایک ہی جگہ پہ لے لیتے ہیں، تو اس وجہ سے تو، لیکن جو نقص نکالنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ 27 ہیں، 26 ہیں، اسی کے اندر ہی ہم ہر اس جگہ پہ اڑے رہتے ہیں کہ جہاں دوسرے کو نہ نیچا دکھانے کی اور اپنا علم ابھارنے کی ضرورت ہو۔ تو ہم جانتے جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا تھا، ایک موٹے حروف اور ایک پتلے حروف۔ تو موٹے حروف جو تھے وہ سرشاد بھائی بتائیں آپ کون کون سے ہیں جن کو پر کر کے پڑھنا ہے؟ موٹے حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور جو ہمارے ہونٹ ہیں ان کو تھوڑا سا گول کر کے اور پھر پڑھنا ہے، جیسا مثال ابھی دے دیتا ہوں، سود، اس کو سود، اس کو سا نہیں پڑھنا، سو پڑھنا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب 7 حروف ہیں، ذرا بتائیے گا۔ جی جی سرشار ڈاکٹر صاحب ہیں؟ سر، اچھا نہیں ہے تو سجاد بھائی سے کہہ دیتے ہیں نا۔ یہ سر میں بتاتا ہوں سر، یہ سر سوا، دعا، جی جی، تا، نہیں تا ضا، نہیں، تو طا، نہیں، تا نہیں طا کہنا سر، جی، نہیں طا سر، طا، ضا، نہیں آ، اس کو بھی زو، زو، زو پڑھنا ہے ضا، جی سر، جی، ضا، آ، اور آ، جی، غا، غو جی، غا، اور خا، خو جی، خا، خو جی سر، ٹھیک ہو گیا سات جی۔ جی سر، ایک تو یہ ہمیں پڑھے، جی اس کے علاوہ باقی حروف جتنے بھی ہیں وہ پتلے حروف کے اندر شمار ہوں گے، ایک تو یہ ڈویژن ہو گئی۔ پھر ہم جی نے سر، یہ کہا تھا کہ جو باقی حروف ہیں اور یہ حروف ہیں ان کے اندر 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، حلقی،
تو اس میں جی دو حروف انہوں نے بتا دیے ہیں، 4 آپ نے بتانے ہیں۔ 2 حروف جو ہیں وہ موٹے بھی ہیں اور حلق کے اندر سے ہی نکلتے ہیں۔ وہ جی پہلے کون سے ہیں جی اوپر ڈاکٹر صاحب؟ جی سر، غا اور خا۔ جی، جی خا اور غا کہہ لیں یا جی غا اور خا کہہ لیں، ٹھیک ہو جی گیا۔ جی، اور اس کے اور حلق سے کون سے نکلیں گے؟ اور اس کے نیچے سے آ اور ہا۔ آ اور ہا، جی۔ جی، اور اور اس کے نیچے دو سے آ اور ہا۔ ا ا ا اور ہ، 2 جی آنکھوں والی ہ، اور الف جس کو ہم کہتے ہیں وہ اب سینے سے نکلتا ہے لیکن ہمارے لیے مشکل ہے وہ کرنا، ہم آ ہی کہتے ہیں۔ آ آ جی، آ بودو انامتا، حالانکہ وہ نیچے سے نکلتا ہے۔ اب میں گزارش صرف یہ کروں گا کہ جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی مطلب کریں، اس لیے کہ تجوید ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قریب جائیں، لہذا پریشان نہ ہوں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو زبان کی نوک وہ ہم دانتوں کے درمیان رکھیں تو وہ بولے جاتے ہیں، کون بتائیں گے جی وہ؟ جی، مشتاق صاحب۔ مشتاق صاحب؟ نہیں ہے تمہارے جی سامنے، اصل میں نہیں ہے نا، اسکرین نہیں جی، ہے۔ نام تو ہے وہ، میں حال مائک ان کے آف ہے، میں پڑھ دوں سر، بول دو۔ جی نہیں، آپ نہیں کریں گے نا، وہ ذرا ڈویژن ہو جائے گی، اچھا جی، لگے گا۔ اور اور سہیب ہے، ساتھی کوئی اپنے آپ کو سہیب، پیش کر دے نا۔ سہیب۔ سہیب بیٹا، سہیب اصل میں میرا خیال ہے چلا جاتا ہوگا اس کے بعد، پڑھنے کے بعد۔ جی سر۔ آگے۔ بیٹا آپ بتائیں گے کہ زبان کی نوک دانتوں کے درمیان رکھ کے 3 حروف ہم پڑھتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں ہ، جی؟ ذ، اب دیکھیں دونوں آپ نے کیے، آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے جو اس وقت ان کے سامنے الفاظ نہیں ہیں، تو اس کا کہیں جی گے سر۔ تا کے بعد کیا آتا ہے؟ س۔ ہ، تا کے بعد کیا آتا ہے؟ س۔ کیا آتا ہے؟ ہ، س۔ اور دال کے بعد آتا ہے ز۔ ز۔ اب یہ ز اور اسی اپنا نطق، اسی آواز کا ایک اور حرف ہے، تو ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے اس کو موٹا کر دیتے ہیں، وہ بتائیں۔ ذو، ذو، زو۔ زو تو پتہ چلا، اب میں بتا دیتا ہوں، ایک تا کے بعد س، اور ایک دال کے بعد ز، اور ایک تو کے بعد زو، یہ درمیان میں سے نکلنا ہے۔ اب یہ موٹے حروف میں بھی تھا، اور یہاں ایک تقسیم یہ ہو گئی کہ جو دانتوں کے درمیان ہم رکھ کے حروف نکالتے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جی۔ جی سر۔ تو جیسے ابھی آئے گا، یہاں اگر تو کا کریں گے تو نوت فاتن سامنے آیا ہوا ہے یہاں تیسری لائن میں جی۔ اور زال کا دیکھیں گے تو انذر، انذرنا جی۔ یہ کون اشارہ کر رہے ہیں جی؟ جی سر میں۔ ویری گڈ۔ تو ماشاء بیٹا اللہ۔ آپ میرے ساتھ پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زال کو انذرنا نہیں پڑھنا، انذر، زر کہیں، زر۔ اب زو، زو بالکل نیچے ہے، آخری لائن سے پہلے چلے جائیں گے تو محفوظ، محفوظ کہیں جی، محفوظ محفوظ۔ اب محفوظ ذن پڑھتے ہیں ہم، ایسا ہے نا؟ جی جی سر۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محفوظ جی۔ تو پڑھنا یہ ہے محفوظ،
ایسے کریں. محفوظ اچھا جی، یہ ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے اوپر انہی حروف میں سے موٹے بھی ہیں پتلے بھی ہیں جی، اور تو ان کے اوپر ہم کلکلا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ. اب یہ بتائیں گے مشتاق بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں ہیں جی سر ہے. جی. کوتوب بلکہ کوتوب. اب تجوید والوں کی طرح پڑھے نا، استاد ہیں آپ میرے بھی، میں نے بھی آپ سے کچھ سیکھا ہوا ہے. تو جاد. کوتوب جاد جی. اچھا مشکل لگتا ہے تو کتب جد ہی رکھیں. قوف پڑھیں ذرا. قوف. تو ب آگے ج د. یہ جب آ جائیں گے اور ان کے اوپر جزم ہوگی تو اس کے اوپر کلکلا کریں گے. کلکلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جزم کو ملائیں گے. جب ختم جیسے ہوگی دال ہے قد، تو اس کو پڑھیں گے قد. قد جی. اب وہ تو الگ کر قد، میں یوں بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں. یہ کلکلا نہیں ہے، کلکلا ہے قد. قد جاءکم من اللہ جی. تو قد تو اسی طریقے سے قاف کو اگر توئے کے ساتھ ملیں گے تو کیا بنے گا؟ قوت. قوت جی. تو آپ موٹا آ جائے گا جی. اور جیم، اب کاف ہی آ رہا ہے تو الف کو لے لیں. آج الف کو لے لیں، کیا بنے گا جی؟ آج. آج. جیسے یہاں تیسری لائن میں زج، زج آ رہا ہے تیسری لائن میں جی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چوتھی لائن میں، پانچویں لائن میں قوف کا بھی آ رہا ہے کلکلا. ما کو جی. یہ ہم نے پڑھا تھا قوف جی. اب اس لیے با آ جائے گا تو وہ بھی، تو دال بھی پڑ گیا. تو قوف تو با جیم دال. آپ کو بھی یاد ہے؟ جلدی جلدی بتائیے. جی. قاف تو با جیم دال. جی. قاف تو با جیم دال، یہ ہو گیا. پھر ہم نے رو کے احکام پڑھے تھے. احکام کیا ہے؟ ایک ہی حکم ہے جی. کیا تھا یہ ڈاکٹر صاحب؟ جی را سے پہلے اگر زبر ہو اور اس پہ مد ہو تو پھر بھی یہ موٹا پڑا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر رو کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو جی یہ تو موٹا پڑا جائے گا، اور اگر موٹا پڑا جائے گا. اس کے اوپر زیر ہو، جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے پھر بھی موٹا پڑا جائے گا. مر. ہاں جی. ابھی پہلے اس کو دیکھ لیں گے کہ زبر پیش اور زیر کو دیکھ لیتے ہیں. جی. تو وہ زبر اور پیش. رو اور رو، جی. لیکن رو کے نیچے زیر ہوگی تو ری، رے نہیں پڑھیں گے ایک. اب وہ دوسرا آپ کا آ گیا جی. کہ اگر رو سے پہلے اور رو کے اوپر جزم ہے جی. تو پھر اس سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر زبر اور پیش ہے تو موٹا جی، ورنہ پر. جی. اور اگر زیر ہے تو پتلا. جی. ایک ہی پڑا. پھر ہم نے اللہ کو کہاں موٹا کرنا ہے کہاں پتلا کرنا ہے، ریویژن ہو رہی ہے. تو کون ساتھی بتائیں گے اللہ کو کب اللہ پڑھنا ہے اور کب ملا پڑھنا ہے؟ کیسے کریں گے؟ جی میں بتاتا ہوں. جی بتائیں. جی بتائیں. سجاد پہلے بھائی. اگر جی سر، اگر اس سے پہلے لفظ پہ زبر یا پیش آئے اللہ سے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے سر. ٹھیک اور ہے. اگر زیر آئے تو باریک پڑھنا ہے سر. جی. اور اس کی مثال بسم اللہ. ٹھیک ہے، زیر آ گئی یہ باریک ہے. میم جی کے سر. نیچے. اور اللہ سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن، تو وہاں نہیں آئے گا وہ. اگر اس سے پہلے زبر آگے ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ خلق اللہ جی. جی.
جی ٹھیک ہے جی اللہ نے پیدا کیا صدق اللہ جی صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں ہم. جی تو یہ جناب ہماری ریویژن ہو گئی ان کی. اور باقی نون کے اوپر جزم ہو یا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ان اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ہمیں. جی اگر 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر ہو تو اس کو نہیں وہ تو یہ تو ہو جی گیا نا ایک چیز کہ نون بتاؤ. پر جزم ہو یا تنوین ہو تو یہ نون کے احکامات ہیں. جی جی اب وہ کیا احکامات ہیں بتائیے. اظہار کہاں ہوگا؟ ہاں جی وہ اگر اس سے آگے ہلکی حروف ہلکی ہیں تو پھر اظہار نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ ہیں تو پھر جی پھر اظہار ہوگا. سوری ہاں اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا. جی ٹھیک ہے جی جی. ہاں جی چلیں تو ابھی اگر شروع کے اندر یہ پڑھتے ہیں. ایک ہم نے کر لیا کہ اگر پہلے لفظ یہاں آ رہا ہے مثال، دوسرا لفظ ہے تعبدون، اس کے بعد آ رہا ہے ان اور آگے عین آ رہا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی انعمت. ہاں اب اظہار کا یہ ہے کہ ہم نون کو لمبا نہیں کرنا، یہ اظہار ہے. جی جی اظہار کیا چیز ہے؟ ان نون کو لمبا نہیں کرنا. نہیں ان نون کو پڑھنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا، تو یہ اظہار ہو جائے گا. اظہار کہیں ان تب ہے انعم. کہیں انعمت. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اب دوسرا اصول ایک بڑا آسان سا بتا. ورنہ اگر نون کے بعد شد نہ ہو تو سارے حروف اخفا ہوں گے. بس نون کے بعد شد نہ ہو، نون کے بعد آنے والا حرف اس کے اوپر شد اگر نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا. اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا یہ ہوتا ہے جیسا دوسرے ہی لفظ ہے ان، آگے تیسرا لفظ، بیٹا تیسرے لفظ کو ایرو کریں. ہاں جیسے یہاں آ رہا ہے، اب اس کو ان نہیں پڑھنا. اب جس جگہ پہ زبان آتی ہے زبان کو تھوڑا سا پیچھے کر لینا ہے. ان کو ان کہیں، ان اور ان. اب ان ایک حرکت کے برابر اظہار، ان 2 حرکت کے برابر، اس کو کیا کہیں گے؟ اخفا. اب یہ اخفا اظہار آتا ہے نہیں آتا، یہ سبق نہیں ہے. کیا جی سبق کیا ہے؟ ان کہاں کہنا ہے اور ان کہاں کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا اظہار ہے، دوسرا اخفا ہے جی. اور جس کے اوپر واو شاد آ گئی تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ لام اور را کے اوپر شاد ہوا تو نون کو پڑھنا ہی نہیں. جی من اس سے پہلے جو لدن کا اصل میں تھا من لدن کا، تو کیا پڑھیں گے؟ ملدن کا. من لدن کا. اب اس کے اندر ایک پورے کا پورا اس کو مطلب اب جتنے بھی اصطلاحات ہیں نا، ٹرمینالوجی، یہ اصل میں بندے کو پریشان کر دیتی ہے. جی کیا خیال ہے؟ ہاں جی تو وہ ٹرمینالوجی آہستہ آہستہ آ جائے گی تو ٹھیک ہے. ورنہ لام اور را کے اوپر اگر جزم آ جائے، شاد آ جائے اور اس سے پہلے نون ہو تو نون کو نہیں پڑھنا. جی اور اگر باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ کون سے ہوں گے پتہ ہے؟ یہ ہوگا جی اور میم ہوگا اور نون ہوگا. واو اور نون. جی یہ میم نون اور واو، ٹھیک ہے جی، بے نون اور واو جی. تو اس کو آپ شاد ہمیں آتی ہے
دو حرکت کے برابر لمبا کریں. من یقولو، ایسا ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے. جی انذرنا جہاں پڑھیں گے. چلے جی، ریویژن ہوگی جناب. جی جی، ایک ریویژن ابھی رہتی ہے. ایک ریویژن یہ ہے کہ واو آئے اور اس کے اوپر جزم ہو تو دو مطلب الف واو یا کہیں، الف واو یا. الف واو یا. جی، یہ کیا ہے؟ مد اصلی کے ہیں. مد اصلی. مد اصلی کا مطلب یہ ہے، یہ بنیاد ہے مد کی. یہ دو حرکت کے برابر آئے گا. جیسا پہلا ہی حرف ہے، بیٹا اشارہ کرو، پہلا حرف. اب یہ ہے تعبدو، دو کہیں تعبدون. تعبدون. ہاں، اب اس طریقے سے یہ آ جائے گی تو دی، الف آ جائے گا تو دا. اب یہی چیز ایک اور شکل میں آتی ہے، وہ ہے کھڑی زبر، اور یہ کی جب بجائے کیا ہوگا جی؟ کھڑی زیر. کھڑی زیر، اور اپنا جو واو ہے وہ کیا ہوگا؟ الٹا پیش. الٹا پیش. جی الٹا پیش. جی جی، تو یہ بن جائے گی دو حرکت کے برابر. ٹھیک ہو گیا جی. جی اور ہم نے یہ کیا تھا کہ مدیں جو ہیں وہ چھوٹی مد کی بھی ہمیں پتہ ہے وہ 4 حرکت کے برابر کرنی ہے، بڑی مد جو ہے وہ 6 حرکت کے برابر کرنی ہے. ہم نے کہا تھا سہولت کے لیے کہ کم از کم 4 حرکت کے برابر تو دونوں کو کر لیں گے. جی، اور ایک مد وہ ہوتی ہے جو آیت کے آخر میں آتی ہے، اس کو مد عارض للسکون. میں جب یہ پڑھتا ہوں نا تو میں خود ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ مد عارض للسکون کہاں آئے گی. تو وہ اپنا مولانا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چھڑی مارتے ہیں یا جوتا مارتے ہیں یا تھپڑ مارتے ہیں. بھائی مد عارض للسکون بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جب جس جگہ پہ آیت ختم ہوگی وہاں آئے گی الف واو یا، اگر ہے تو اس کو این جی تعبدون جی. اگر وہاں آیت کا نشان ہوگا، وقف کرنا ہے، آیت ختم ہو گئی تو اس کو 6 حرکت کے برابر یا 4 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے. اس کو یہ بھی مد ہے. اور ایک مد وہ ہے کہ اوپر آئے گی اور اس کے بعد جزم آئے گی، جیسے ولضال. اب میری سانس ختم ہو گئی ہے. لی ولضالین. تو وہ جو دعا ہے نا، اس کے بعد لام کے اوپر شد آ رہی ہے، اگر پڑھیں گے تو وہ دعا کو لمبا کرنا ہے. لی اس کو 6 حرکت کے برابر کیوں لمبا کرنا ہے؟ جی یا مد اور یہ نہ اس جگہ پر عارض آیت ختم للسکون. ہو رہی ہے. للسکون. جی، مد عارض للسکون. ٹھیک ہے، آیت ختم ہو رہی ہے. لو جی، میرا خیال ہے کہ 90% آپ کی جو تجوید ہے نا وہ یہی ہے. جی جی، بالکل. باقی جو چیزیں ہیں وہ عالم حضرات کی ہیں. ہم جیسے مطلب تھوڑا تھوڑا علم رکھنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدل اس کو ہمیں اجر دے گا. آئیے جی پڑھتے ہیں میرے ساتھ. پہلے میں پڑھاتا ہوں، پہلے 3 الفاظ، پھر آپ نے سجاد بھائی کی باری ہے. اچھا جی، عین کو نکالنا ہے حلق سے. دو جی، 2 حرکت کے برابر پڑھنا ہے. تو اب جناب ہم مل کے پڑھتے ہیں تعبدون. تعبدون. اچھا جی، دوسرا حرف جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟
نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد عین ہے، اور یہ ایک ہی حرف کے اندر نون کو ظاہر کرنا ہے. تو ظاہر کرنا اس لیے ہے کہ اس کو بس اتنا ہی پڑھنا ہے. ان عمت، اب پڑھیں گی انعمت. ہاں، یہاں جو سیکھنے والی چیز ہے وہ عین کو حلق سے نکالنا ہے. کیا نکالنا ہے جی؟ عین کو نکال کے پڑھے ذرا مل کے. انعمت انعمت. انعمت. جی. تو آگے لفظ جو تیسرا ہے، اس کے اندر نون آ رہا ہے ایک ہی حرف کے اندر، لیکن آگے حروف حلقی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی وہ 6 حرف ہیں، نہ غو ہے، نہ خو ہے، نہ آ ہے، نہ حا ہے، اور نہ 2 آنکھوں والی ہا ہے. تو اس کو پڑھیں گے ان زر زر زر. را کو موٹا کرنا ہے اس لیے کہ را کے اوپر جزم ہے اور زال کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے. تو اس کے اندر اخفا بھی ہے اور را کا بھی حکم ہے. پڑھیں ذرا اتنا ہی، زار تک پڑھیں. انظر انظر نا. اب انظرنا. پھر پڑھیں پھر پڑھیں انظرنا. چلیں جی، اگلی آیت جو ہے وہ اپنا سجاد بھائی آپ کی باری ہے. 4 حروف ہیں آپ کے پاس، ذرا پنجابی میں کہتے ہیں کھڑکا دیں. جی لفظ سر ان نا، اس میں آگے زا جو ہے نا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو ان پڑھنا ہے. جی کیا پڑھیں گے؟ ان اخفا کریں گے. یہاں اخفا کریں گے. اخفا اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون کو چھپائیں گے. نہیں، خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، مخفی ہوتا ہے نا. اخفا اسی سے نکلا ہے. نون کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ بنے گا انزلنا. جی زا جو ہے جو ذرا دھکے والا لفظ ہے، سیٹی والا لفظ ہے. جی تو آپ پڑھائیں ہمیں. انزلنا انزلنا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی. انزلنا جی انزلنا. جی آگے جی پڑھائیں. انزلنا جی آگے جی. لفظ ہے خلقنا. خلقنا اس میں نہیں آپ پہلے بتائیں نا کیا ہے. اس میں پہلے خا آئے گا، یہ نہیں پہلے خا نہیں ہے، جی یہ پہلے خو ہے. خو جی ٹھیک ہے جی خو پہلے موٹے خو والا لفظ ہے. جی یہ موٹے حروف میں سے ہے. ہوں اور کاف پہ ہم نے قلقلہ، اس کو موٹا پڑھنا ہے جی. جی اور نون کا کیا گیا ہے جو 2 حرکت کے بعد پڑھنا ہے. نون جی پڑھائیں. پڑھنا ہے خلقنا خلقنا خلقنا. خلقنا. جی خلقنا نہیں خلق نہیں پڑھنا نا، اس کو پڑھوائیں ہمیں خلقنا. خلقنا. جی ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی ہاں جی. اگر لفظ ہے رفعنا، اس میں پہلے را ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے جی. نہیں، آپ کہیں پہلے رو کو موٹا پڑھ کے دکھائیں گے آپ ہمیں. ہاں جی پہلے را ہے نہیں کہنا
کہ اس کو موٹا ٹھیک پڑھیں ہے گے، جی، نہیں، وہ پڑھ کے دکھائیں ہمیں کہ ٹھیک ہے پہلے یہ رو ہے. پہلے را ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور بالکل ٹھیک آگے ہو گیا. عین ہے، اس کو ہوں حلق سے نکالنا ہے جی. ویری گڈ. جی یہ اس کو ایسے پڑھنا، اگر نون النا یہ 2 حرکت کے مطابق ٹھیک ہے. ہوگا، اس کو ایسے پڑھنا ہے جی. رفع رفع نا رفعنا. رفعنا اب میں کرتا ہوں جی. رفعنا رفعنا ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذکرک. ذکرک. تو دیکھیں نا پہلے ہوگا نا وا تو را موٹا نکلے گا. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذکرک. جی اگلا پڑھائیں جی ہمیں. اگر آخری لفظ ہے جی وضعنا. نہیں آپ بتائیں نا میں دعات کو کیا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے نا. پہلے پڑھا ہے جی میں نے. اب اس میں وا جو ہے دعات ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے جی. نہیں پہلے ہے کہ زواد ہے ہی نہیں. دعات نہیں، وا مجھے کے تو بعد کوئی نظر زواد نہیں آ رہا. آپ کو آ رہا ہے؟ دعا دعا جی دعاد دعا. دعا جی دعا ٹھیک ہے. جی. جی تو اس کو یہ موٹے حروف میں سے ہے جی، اس کو موٹا جی پڑھنا ہے جی. ویری اور گڈ. آگے عین ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. نون النا کو 2 حرکات کے مطابق پڑھنا ہے، جی کہ ہم نے ایسے پڑھنا ہے وضعنا. 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 اب جی میرے ساتھ پڑھیں. ووضعنا ووضعنا عنك وزرك. عنك وزرك. ووضع سورہ علم نشرہ میں ہے نا ووضعنا. جی 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 تو وہ مطلب یہاں واو پہلی نہیں ہے، وہ لگا لیں گی تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا نا جی. تو ہم جی جی اس کو الگ سے پڑھیں گے تو وضعنا ووضعنا ووضعنا عنك ذکرک. اس کو پڑھیں میرے ساتھ. جی ووضعنا عنك ذکرک. ہائے کیا کروں میں ڈاکٹر صاحب، آئی لو یو. آپ سے یاد نا رہے وہ ووضعنا ان کا نہیں پڑھ رہے آپ. جی ان کا عنك. نہیں، وہ نون کی طرف جا. آپ ایسا کریں عنك. آپ جو ہے نا وہ غنہ نہ بنائیں جی. جی کا عنك. کا جی جی عنك. جی چلیں آگے جی. ساتھی کون لیں گے، ذرا وقت کم ہے، 4 منٹ رہ گئے ہیں جی. ڈاکٹر سرشاد صاحب پلیز جلدی. نوطفاتن. نہیں آپ پہلے پڑھائیں نا، جیسے دیکھیں جو پہلے اسلوب ہے نا وہ ہمارا یہ ہے کہ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ یہ موٹے ہیں، یہ پتلے ہیں، ایسے کر کے کرنا ہے. پر اقلاب ساری کلکلا کرنا ہے، موٹا حرف ہے جی. موٹا پڑھنا ہے یا کلکلا کرنا ہے اس پہ. ہاں اور تو اس میں کوئی نوطفاتن. 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 خلق نطفة الانسان من نطفہ سے آئے گا جی. نون کے اوپر جزم آئے گی وہاں، یہاں نہیں ہے. اگلا جی پڑھیں، وقت کم ہے. عین کو کہاں سے نکالنا ہے؟
با کا کلکلا کرنا ہے، آئین کو الگ سے کرنا ہے اس نہیں، کو. کلکلا کس کے اوپر؟ عین کے اوپر کرنا ہے یا با کے نہیں اوپر کرنا ہے؟ با کے اوپر، با کے اوپر. با کے اوپر. جی جی ٹھیک ہے. عبراتن، نہیں، عین کو عبراتن، بتائیں نا، عین ہمیں بتائیں کہاں عین سے نکالنا ہے ہم نے. آئین کو الگ سے نکالنا ہے. تو وہ نکال کے دکھائیں. عین نہیں، عیب عبراتن، عیب 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 ذرا آپ نے عب الگ سے نکالے. آپ تو ماشاءاللہ بڑوں بڑوں کی عبراتن، عیب. عبراتن، رو کو موٹا کرنا تھا آپ نے بتایا. عبراتن، جی ٹھیک ہے. عبراتن، آپ جی میرے ساتھ پڑھیں، عبراتن، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں عبراتن. ویسے پڑھا دیتا ہوں. ذرا مجھے بھی استاد مان لیں. عیب روتن، عیب روتن. عبراتن. عبراتن. جی ڈاکٹر صاحب آگے. اس میں جیم کا پہلے بھی تو ز کا بتائیں ہمیں جلدی جلدی. زیادہ زور سے. کو ز کو زال کی طرح نہیں پڑھنا، اس کے اوپر زور سے کیا کرنا ہے؟ زور دے زبان کے کو پڑھنا دبانا ہے. جی ز ویسے یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے، ہم اس کو نہیں کہہ رہے. جی جیم کے ساتھ زور دے کے پڑھنا ہے، جیم کے ساتھ کلکلا کرنا ہے. وہ بتائیں. زج زج، آگے. زج را کو موٹا نہیں پڑھنا آپ ہے. بتائیں زج نا، میں را، را کو موٹا کرنا ہے تو اس کو را کو پتلا نہ پڑھیں، زج موٹا کرو. راتن، رو زج راتن، زج زج روتن. رو زج زج روتن. راتن، جی زج سارے پڑھیں جی ان کے روتن. پیچھے. زج روتن. زج راتن، پھر زج پڑھائیں. روتن. جی تذکراتن، زج روتن. اچھا جی آگے پڑھائیں. تز نہیں آپ ہمیں بتائیں تذکراتن. کہ زال کو کہاں سے نکالنا ہے. یہ دانتوں کے جی پیچھے ٹھیک رکھتے ہے ہیں جی. زبان کو. تو ہمیں پتہ چل تز گیا زبان تز کی نوک دانتوں کے درمیان. تاز تز تاز تذکراتن، اس کو تاز نہیں بنانا، پتلا پڑھنا ہے. تاز. تز جی تذکراتن، نہیں کہ نہیں تذکراتن، نہ کہنا، یہی بتانا ہے. یہ ہماری غلطیاں ہیں. کاف کے نیچے زیر ہے تو اس کو کی پڑھنا ہے، کہ تذکراتن. نہیں پڑھنا. اور آگے جی رو کے اوپر، رو کے اوپر. را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا جی پڑھنا ہے. پڑھا. تذکراتن، تاز جی تذکراتن. 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 تذکراتن، تذکرات تذکراتن. تذکراتن، تذکراتن. جی ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی، وقت آپ کے پاس کم ہے. 3 تذکراتن. حروف ہیں، دیکھیں 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جی سر. جی سین یہ داؤد بھائی سیٹی والا ہے، حرف ہے ٹھیک جی. ہے. اور را کو موٹا پڑھنا ہے، اور جی